بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے اور رمضان کے برکات و ثمرات لوٹنے میں مصروف ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکات حاصل کرنے کے، رمضان کے فیوز سے جو بہرمند اور مستفید ہونے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ تو ہم اپنے سلسلہ درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے قائد اعظم کے 14 نکات میں سے 7 جو نکات تھے وہ پڑھے تھے۔ آج ہم اگلے 7 نکات پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کا جو خطبہ التواء جو 1930 میں انہوں نے دیا تھا اس کو دیکھیں گے کہ اس میں انہوں نے کیا مطالبہ رکھا تھا۔ اس میں جو مین مطالبہ تھا، جو اہم مطالبہ تھا خطبہ الہ آباد میں، وہ یہ تھا کہ برصغیر کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے الگ وطن کا مطالبہ انہوں نے اپنے خطبہ الہ آباد میں کیا تھا۔ یہی سب سے اہم تھا۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر کتاب کا 24 پر یہ ہمارے جو دونوں موضوعات یہ موجود ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہم اگلے جو نکات پڑھتے ہیں، 8واں نکتہ آج دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی مسودہ قانون کسی خاص فرقے سے متعلق ہو اور اس فرقے کی 3/4 ارکان اس مسودے کے خلاف رائے دیں تو اسے نامنظور سمجھا جائے گا۔ یعنی کہ جو آئین برصغیر کے لیے بنایا جائے گا اور وہ جو مسودہ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا منظوری کے لیے، اس مسودے میں اگر کوئی قانون اس جو کسی خاص گروہ کے حوالے سے ہو، کسی خاص جو قوم کے متعلق ہو، تو اس قوم کے اگر 3/4 ارکان اس جو مسودے کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کو ناقابل قبول قرار دیتے ہیں، تو وہ جو نامنظور سمجھا جائے گا۔ اس حوالے سے کوئی بھی بل جو اسمبلی میں منظور نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد 8واں نکتہ ہے، سندھ کو ممبئی سے الگ کر کے ایک الگ صوبہ بنا دیا جائے۔ کہ اس وقت سندھ کا جو صوبہ تھا اس کو ممبئی کے ساتھ ہی منسلک کیا گیا تھا، ممبئی کے ساتھ ہی یہ ملا ہوا تھا۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 14 نکات میں سے اس 9ویں نکتے میں یہ مطالبہ کیا کہ جو سندھ کا صوبہ ہے اس کو ممبئی کے ساتھ ملایا گیا ہے، اس کو الگ کر کے ایک جو نیا صوبہ بنایا جائے، ایک نیا صوبہ تشکیل دیا جائے۔ بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبہ میں دیگر صوبوں کی مانند اصلاحات نافذ کی جائیں۔ چونکہ اس کو جو شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا اس کو صوبے کا درجہ نہیں دیا گیا تھا، تو اس وجہ سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مطالبہ کیا کہ شمال مغربی سرحدی صوبہ، جس سے خیبر پختونخوا ہم کہتے ہیں، اس کو بھی صوبہ بنا کر یہاں پر بھی دیگر صوبوں کی مانند، جیسے کہ دوسرے صوبوں میں اصلاحات ہے، دوسرے صوبوں میں قوانین ہیں جو لاگو ہیں، اس کو بھی صوبہ بنا کر یہاں پر بھی وہ اس طرح کی جو اصلاحات ہیں وہ نافذ کی جائیں۔ اس کے بعد اگلا نکتہ ہے، بلوچستان سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو ان کی اہلیت اور تناسب کے لحاظ سے حصہ دیا جائے۔ کہ چونکہ انگریز حکومت نے مسلمانوں کو سرکاری ملازموں سے جو نکال دیا تھا اور ان پر ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے تھے، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ نے یہ مطالبہ کیا کہ جو مسلمان اہل ہیں سرکاری ملازمتوں کے، ان کو بھی سرکاری ملازمتوں میں حصہ دیا جائے۔ جتنی ان کی اہلیت ہے، ان کی اہلیت اور ان کی قابلیت کے مطابق ان کو سرکاری ملازمتوں میں حصہ دار قرار دیا جائے، ان کو سرکاری ملازمتیں جو دی جائیں۔ اس کے بعد اگلا نکتہ ہے، نکتہ نمبر 12، مسلمانوں کو مذہبی اور ثقافتی تحفظ دیا جائے۔ کہ مسلمانوں کی جو دین اسلام ہے اس کی وہ جو عبادات کرنا چاہتے ہیں، اس کے جو رسوم ادا کرنا چاہتے ہیں، ان میں ان کے رسومات کی ادائیگی میں مسلمانوں کو آزادی دی جائے، تاکہ وہ بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے جو آزادانہ اپنے مذہب پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اور جو ان کی ثقافت ہے، جو کہ مسلمانوں کی ثقافت کو بھی خطرہ تھا، جیسے کہ 1867 کا اردو ہندی تنازع ہمارے سامنے ہے، کہ اس وقت جو مسلمانوں کی ثقافت چونکہ زبان سے منسلک تھی، کوئی بھی قوم ہے اس کی ثقافت کا زیادہ حصہ اس کی زبان سے منسلک ہوتا ہے۔ جب زبان خطرے میں پڑتی ہے تو پھر ثقافت بھی خطرے میں پڑتی ہے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ نے اس بات کی طرف، اس واقعے کی طرف جو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمانوں کی جو ثقافت ہے چونکہ وہ بھی خطرے میں ہے، لہٰذا مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کی ثقافت کو بھی تحفظ دیا جائے۔ اور 13واں نکتہ جو تھا، صوبائی اور مرکزی وزارتوں میں مسلمانوں کو کم از کم 1/3 نمائندگی دی جائے۔
کہ جو صوبائی جو اسمبلیاں اور قومی اسمبلی ہے، مین اسمبلی ہے جسے مرکزی اسمبلی کہا جاتا ہے، اس میں جو وزارتوں کی تعداد ہے وہ مسلمانوں کے لیے 1/3 ہونی چاہیے، یعنی کہ اگر 2 ہندو ہیں تو 1 اس میں مسلمان ہونا چاہیے۔ تو صوبائی صوبائی اسمبلیوں میں بھی اور مرکزی اسمبلی میں بھی مسلمانوں کی یہ تعداد جو قابل قبول ہے، یہ تعداد، اس تعداد کے مطابق مسلمانوں کو جو اسمبلیوں میں نمائندگی دی جائے۔ اور 14واں اور آخری جو نکتہ تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ کا، وہ تھا آئین میں صوبوں کی مرضی کے بغیر کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، کہ جو بھی آئین جو برصغیر میں نافذ العمل ہوگا اس میں اگر کوئی تبدیلی کرنی جو سرکار ضروری سمجھتی ہے انگریزی حکومت، تو اس کے لیے صوبوں کی رائے لینا ضروری ہے۔ صوبوں کی رائے کے بغیر جب تک صوبے رائے نہیں دیتے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ یہ تھے قائد اعظم کے 14 نکات۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات کا تجزیہ کیا جائے تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے نہ صرف مسلمانوں کی سیاسی حقوق کی ترجمانی کی بلکہ ہندوستان میں دستوری اصلاحات کا بھی بنیادی ڈھانچہ بھی مہیا کر دیا، کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے اپنے ان 14 نکات کے ذریعے مسلمانوں کی مسلمانوں کے سیاسی حقوق بھی ادا کر دیے، مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی بھی ترجمانی کی کہ مسلمان سیاسی طور پر کیا چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ برصغیر میں جو نیا آئین بننے جا رہا ہے جو آئین کا مسودہ ہوگا اس کے جو قوانین ہوں گے وہ کس طرح کے ہونے چاہیے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے اس حوالے سے بھی جو سرکار کو ایک بنیادی ڈھانچہ مہیا کر دیا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے قائد اعظم کے 14 نکات، جو 7 ہم نے اس دن پڑھ لیے اور 7 آج پڑھ لیے۔ اب ہم آتے ہیں علامہ محمد اقبال کا خطبہ الہ آباد 1930، کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس الہ آباد میں 1930 میں ہوا تھا، اس کی صدارت چونکہ علامہ محمد اقبال کر رہے تھے، تو جو صدارت کرتا ہے وہ خطبہ صدارت بھی دیا جاتا ہے، اس کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ خطبہ صدارت ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس خطبہ میں اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا اس حوالے سے، اور انہوں نے جو برصغیر کے مسلمان تھے ان کے لیے ان کی جو منزل تھی وہ متعین کر دی تھی۔ اس سے قبل مسلمانوں کی کوئی منزل نہیں تھی، مسلمانوں کی جو کوشش تھی اس کی کوئی جہت نہیں تھی، مسلمان کوشش تو کر رہے تھے لیکن چونکہ مسلمانوں کی منزل نہیں تھی اس وجہ سے وہ کوشش ضائع ہو رہی تھی۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے ایک منزل کا تعین کر دیا، مسلمانوں کو بتایا کہ تمہاری یہ منزل ہے، تم نے یہ حاصل کرنا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد 1930 والا۔ مسلمانوں نے برصغیر کی یہ خواہش تھی کہ ان کا الگ تشخص تسلیم کیا جائے، چونکہ مسلمانوں کا الگ تشخص تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا۔ دوسری طرف جو کانگریس تھی وہ یہ پراپیگنڈا کر رہی تھی کہ برصغیر میں ایک سے زیادہ قومیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی قوم ہے اور وہ ہندوستانی ہے، جبکہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ تھا کہ برصغیر میں ایک قوم نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ قومیں ہیں، اور 2 بڑی قومیں، ان میں ایک ہندو ہے اور دوسری مسلمان ہے۔ تو مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ان کا جو الگ تشخص ہے، ان کی جو الگ پہچان ہے اس کو تسلیم کیا جائے۔ اس سلسلے کی کڑی علامہ محمد اقبال کا خطبہ الہ آباد 1930 ہے۔ مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حقوق سلب کر لیے جائیں، لہٰذا مسلمانوں نے اپنے لیے الگ ملک کا مطالبہ کر دیا، جس کو علامہ محمد اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں اس طرح پیش کیا۔ تو جو مسلمان برصغیر کے چاہتے تھے کہ ان کے الگ تشخص کو تسلیم کیا جائے، اور مسلمان یہ کسی طور پر بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے جو حقوق ہے کسی بھی طرح کے، چاہے وہ سیاسی ہیں یا مذہبی ہیں یا اس کے علاوہ جو تہذیبی حقوق ہیں، ان کو سلب کیا جائے، ان کو مارا جائے۔ وہ مسلمان جو کسی بھی قوم کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ ان کے حقوق مارے۔ تو وہ اس لیے مسلمانوں نے اپنے سیاسی حقوق، اپنے مذہبی اور اپنے تہذیبی حقوق جو محفوظ کرنے کے لیے انگریزی حکومت سے الگ وطن کا مطالبہ کیا، اور علامہ محمد اقبال نے اس مطالبے کو الفاظ کا روپ 1930 میں خطبہ الہ آباد کے دوران دیا، اور وہ کچھ اس طرح تھا: میری خواہش ہے کہ پنجاب سرحد سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو موجودہ پنجاب ہے اور سرحد جسے ہم خیبر پختونخوا کہتے ہیں، اس کو پہلے جو شمال مغربی سرحدی صوبہ بھی کہا جاتا تھا اور بعد میں اس کو سرحد کا نام دیا گیا، تو اب اس کو خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، جہاں پر مسلمان زیادہ تعداد میں ہیں،
ان تمام علاقوں کو جو ملا دیا جائے، ان تمام صوبوں کو ملا کر مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست بنا دی جائے، خواہ ہندوستان برطانوی سلطنت کے اندر رہ کر یا باہر رہ کر آزادی حاصل کرے۔ مجھے شمال مغربی مسلم ریاست کا قیام کم از کم شمال مغربی علاقوں کے مسلمانوں کا مقدر نظر آتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ جو برصغیر کے مسلمان ہیں، چاہے وہ انگریزوں کے جو برطانوی سلطنت ہے اس کے دوران ہی اپنی آزادی حاصل کر لیں، یا ان کے یہاں سے جانے کے بعد ان کے بعد کوئی اور آ کر یہاں پہ اگر حکومت کرتا ہے، ان سے اگر آزادی حاصل کرتے ہیں تو یہ آزادی تو اپنی حاصل کر لیں گے، لیکن جو شمال مغربی علاقے ہیں ہندوستان کے، ان علاقوں میں مسلمانوں کی مجھے ایک الگ ریاست جو تشکیل پاتی ہوئی، ایک الگ ریاست بنتی ہوئی، اور جو وہاں کے مسلمان ہیں ان کے لیے ایک الگ ریاست بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ قائد اعظم کی خواہش تھی کہ برصغیر مسلمانوں نے برصغیر ایک قوت بن کر ابھریں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ یہ چاہتے تھے کہ برصغیر کے جو مسلمان جو بکھرے ہوئے ہیں، سیاسی طور پر ایک جگہ پہ مجتمع نہیں ہیں، ایک جگہ پہ جمع نہیں ہیں، وہ ایک ہی جگہ پہ جمع ہو جائیں، اور جب وہ ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں گے تو ان کا جو سیاسی اظہار ہے وہ بھی اچھی طرح جو خوب ہوگا۔ تو اسی لیے قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ برصغیر کے مسلمان ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں۔ علامہ محمد اقبال نے تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے خطبہ آباد میں الگ ریاست کا تصور دیا۔ تو علامہ اقبال نے قائد اعظم کے تصور کو آگے بڑھایا اور 1930 میں خطبہ آباد دے کر جو قائد اعظم کے موقف کی تائید کر دی۔ 1933 میں چودھری رحمت علی نے علامہ محمد اقبال کے تصور کو پاکستان کا نام دیا۔ اب علامہ اقبال نے الگ ریاست کا تصور تو پیش کیا تھا، لیکن اس کے لیے کوئی خاص نام نہیں دیا تھا۔ تو 1933 میں چودھری رحمت علی نے نو اور نیور نام کا جو کتابچہ لکھا تھا، اس میں علامہ اقبال کے تصور کو جو شمال مغربی جو ہندوستانی علاقوں میں الگ ریاست کے طور پر علامہ اقبال نے تصور دیا تھا، اس کو پاکستان کا نام دے دیا، ایک الگ ریاست کا نام دے دیا۔ قائد اعظم نے 1934 میں مسلم لیگ کی باغ ڈور سنبھالی اور مسلمانوں کے سیاسی استحکام کے لیے اس جماعت کو مضبوط اور فعال بنایا۔ تو جب قائد اعظم رحمۃ اللہ نے مسلم لیگ کی جو باغ ڈور سنبھالی، یہاں پہ ایک بات جو سمجھنے والی، باغ ڈور ہوتا ہے، باغ دوڑ نہیں ہوتا، اور یہاں پر باغ سے مراد جو ہے جو دوڑ دھوپ کرنا، اور ڈور سے مراد کسی چیز کو جو کنٹرول کرنے کے لیے کسی کا جو دھاگا ہوتا ہے اس کو ڈور کہا جاتا ہے۔ جیسے پتنگ اڑائی جاتی ہے تو اس کے پیچھے دھاگا باندھا جاتا ہے، اس کو ڈور کہا جاتا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر بھی باغ ڈور ہے، بعض جو اس کو باغ ڈور پڑھتے ہیں۔ تو جب قائد اعظم رحمۃ اللہ نے جو 1934 میں مسلم لیگ کو سنبھالا، مسلم لیگ کی قیادت حاصل کی، تو اس کے بعد علامہ اقبال قائد اعظم کی جو سیاسی سربراہی میں مسلم لیگ ایک مضبوط جماعت بنی، اور جو ملکی سیاست تھی اس میں ایک فعال جو رکن کے طور پر اس نے اپنا جو کردار ادا کیا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جو قائد اعظم کے ساتھ آخری نکات اور علامہ اقبال کے خطبہ آباد پر مشتمل تھا۔ پھر بچوں، آج کی ہماری ڈائری جو ہے وہ ہے قائد اعظم کے 14 نکات اور علامہ اقبال کا خطبہ آباد، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔